سورہ زاریات میں رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ دوسرا جو کر رہا ہے اس کی اپنی خبر، میری اپنی خبر، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں تعلیمات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی ہیں وہ یہ ہے کہ اچھی بات سمجھانا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نفع آور ہے، اس سے نفع ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہو وہ اس سے سمجھ جائے، لیکن سمجھانا پیار سے، محبت سے اور حکمت کے ساتھ چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 68 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا خیر خواہی ہے۔ اگر ہم یہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے خیر چاہ لیں گے۔ جو یہ چاہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرے تو یہ اس کا آسان ترین راستہ ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس کو برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو بہت باہمت سمجھتا ہے اور بڑا زور آور کہلاتا ہے، اب یہ کام بتا دیے کہ اصل ہمت اور بہادری کے کام تو یہ ہیں کہ دوسروں کو نیک نصیحت کرے، نماز پڑھنے کا حکم کرے، اچھی باتوں کی نصیحت کرے اور برے کاموں سے منع کرے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر بھی کرے۔ جو اتنی ساری آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جس میں نیک نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، برائی سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو صرف آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھتی ہیں کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے منشا کو سمجھیں کہ مسلمان کا دنیا میں آنے کا مقصد اول ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کرے، نیکی کو پھیلائے، برائی کرے، برائی سے لوگوں کو بچائے۔ اگر ہم نیکی پھیلائیں گے تو نیکی پھیلے گی، اگر برائی سے منع کریں گے تو برائی کم ہوگی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری کوشش اور محنت پر ہے کہ ہم اچھائی کو پھیلاتے ہیں یا نہیں، برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں حق تعالیٰ جل شانہ کے ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک ایسے واقعے پر ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، جو کہ سورہ اعراف آیت نمبر 164 سے 166 میں ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو نافرمانوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اس واقعے کو ان آیات میں یوں بیان کیا گیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو رب تعالیٰ جل شانہ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا
کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یعنی اس میں جو لوگ نافرمانوں کو نہیں روکتے تھے اور جو نافرمانی کرتے تھے، دونوں کو رب تعالیٰ جل شانہ نے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، اور صرف ایک طبقہ بچا جو کہ نصیحت کرتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں ان کو کم از کم ہم سمجھائیں تو صحیح۔ اس لیے تو بتایا گیا ہے، یہ فرمان بڑے بہت ہی واضح طور پر فرمایا گیا کہ کم سے کم ایمان یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے۔ اگر ہم برے لوگوں کو برائی سے منع نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر جو برائی کی نفرت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے بہت انتظام کر رکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو آئے ہی صرف انسانیت کی بھلائی اور ہدایت کے لیے ہیں، اس کے علاوہ فطرت بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ صرف آپ ایک پھلدار درخت کو ہی دیکھ لیں، کتنی انسانیت سکھاتا ہے۔ اگر پتھر ماریں تو جواب میں پتھر نہیں مارتا بلکہ میٹھا میٹھا پھل دیتا ہے، اپنے دامن میں سونے والوں کو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے، اور انسانیت کی بقا کے لیے آکسیجن دیتا ہے، گرمی کی تپش کو دور کرنے کے لیے ہوائیں دیتا ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ اچھے ہمنشین کی مثال عطر فروش جیسی ہے کہ اگر آپ عطر نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو کہیں گئی نہیں، اور برے ہمنشین کی مثال بھٹی والے کی طرح سے ہے کہ اگر چنگاری اڑ کر کپڑوں پر نہیں بھی گری لیکن دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ یعنی اچھے ہمنشین جو ہے اس سے اچھائی آپ کو ملے گی، برے ہمنشین کی وجہ سے، برے دوست کی وجہ سے برائی آپ کی طرف آئے گی۔ اسی کو یوں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیں، اچھائی کی طرف بلائیں، اور برائی سے منع کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، باقی اللہ رب العزت عذر قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ جانے ان کے اعمال جانے، تو اگر کوئی عذاب آیا تو ہم خود بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اپنی حفاظت اسی میں ہے کہ خود نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں، خود برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔